بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ BRB بہتی رہے گی۔ جنگ ستمبر 1965 کی ولولہ انگیز داستان۔ پیش لفظ۔ یہ ناول جنگ ستمبر 1965 کے فوراً بعد لکھا گیا اور اسی عنوان سے چھپا تھا، لیکن یہ مکمل کہانی کی تلخیص تھی۔ اب 20 برس بعد یہ ناول اسی عنوان سے پھر پیش کیا جا رہا ہے، جس میں وہ واقعات اور کردار بھی شامل کیے گئے ہیں جو تلخیص میں نہیں آئے تھے۔ اس طرح یہ کہانی مکمل ہو گئی ہے۔ BRB بہتی رہے گی ایک بار پھر پیش کرنے کی ضرورت اس لیے بھی محسوس کی گئی ہے کہ جو بچے ستمبر 1965 میں پیدا ہوئے تھے یا اس وقت بہت چھوٹے تھے، وہ اب جوان ہو گئے ہیں۔ ان میں کچھ ایسے بھی ہوں گے جو ایک ایک بچے کے باپ بن گئے ہوں گے۔ ان جوانوں تک اپنی تاریخ اور اپنی روایات پہنچانا قومی وقار، استحکام اور پاکستان کی باوقار بقا کے لیے بہت ضروری ہے۔ دسمبر 1971 کی جنگ کے متعلق خاکی وردی لال لہو پیش کیا جا چکا ہے۔ BRB بہتی رہے گی جنگ ستمبر 1965 کے پس منظر میں لکھا ہوا ناول ہے۔ ستمبر 1965 میں BRB بہت مشہور ہوئی تھی، بلکہ یہ نہر پاکستان کی آن اور آبرو کی علامت بن گئی تھی۔ لاہور سیکٹر کی جنگ اسی نہر کے کنارے سے لڑی گئی تھی۔ ہمارے جیالے جانبازوں نے اس نہر پر جانیں قربان کر دی تھیں۔ آج کی نسل BRB کے نام سے بھی شاید واقف نہیں ہوگی۔ BRB مخفف ہے بمباں والی راوی بیدیاں نہر کا۔ یہ نہر پاکستانیوں نے اپنی مدد آپ کے اصول پر کھودی تھی۔ کھودنے والوں میں تانگا بان بھی تھے، پروفیسر بھی، دیہات کے لوگ بھی۔ جوں جوں نہر آگے بڑھتی جاتی تھی، اس علاقے کے لوگ دوڑ دوڑ کر پہنچتے اور نہر کھودتے تھے۔ BRB ہمارے لیے دریائے فرات کی طرح قابل احترام ہے، جس کے کناروں پر کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزیدیوں کے ظلم و ستم کے خلاف جنگ لڑی اور اپنا خون فرات کے پانی میں شامل کر دیا تھا۔ دسمبر 1971 کے المیہ یعنی سقوط مشرقی پاکستان کے بعد پاکستان میں یہ تاثر پیدا ہو گیا تھا کہ ہماری افواج لڑنے کے قابل ہی نہیں۔ ہمارے دشمن کے ایجنٹوں نے اس غلط تاثر کو ہمارے ذہنوں پر پختہ کرنے کے لیے یہ پروپیگنڈا کیا کہ ستمبر 1965 کی جنگ میں پاک فوج کی شجاعت اور جذبہ حب الوطنی کے جو غیر معمولی مظاہرے مشہور ہوئے تھے وہ محض افسانے تھے۔ یہ بے بنیاد اور تخریبی پروپیگنڈا پاکستان کے بعض ادیبوں نے تحریری طور پر اور اپنی محفلوں میں تقریری طور پر کیا۔ ادھر ریڈیو اور ٹی وی سے پاک بھارت جنگوں کا ذکر ممنوع قرار دے دیا گیا۔ اس طرح دشمن کے پروپیگنڈے نے پورا اثر کیا اور لوگ ستمبر 1965 کے جذبے کو بھول گئے۔ باتیں بے شمار ہیں، تھوڑی سی جگہ میں سما نہیں سکتی۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ ستمبر 1965 کی جنگ میں ملت پاکستان پر انکشاف ہوا تھا کہ ہم بھی اسلام کی عسکری روح اور روایت زندہ ہے اور ہم باطل کے پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر سکتے ہیں۔ ہماری افواج نے جس شجاعت اور شہادت کے اور قوم نے جس ایثار کے مظاہرے کیے تھے، اسے ہم جذبہ ستمبر کا نام دیتے ہیں۔ جنگ ستمبر 1965 کی یہی اہمیت تھی۔ اس جذبے کو زندہ رکھنے کے لیے میں نے یہ ناول لکھا ہے۔ یہ ہے تو ناول، لیکن اس کی بنیاد حقیقت پر رکھی گئی ہے۔ 1967 میں ناول لکھا تو میرے بزرگ دوست محترم مرزا ادیب، جو ادب کے میدان میں اساتذہ کی فہرست میں آتے ہیں، اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے ناول کا تعارف لکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ میں نے اسے سعادت سمجھا۔ مرزا ادیب نے تعارف لکھا جو میں نے ناول میں شامل کیا۔ یہ تعارف اب بھی ناول کے ساتھ ہے۔ یہ ناول پڑھ کر آپ محسوس کریں گے کہ اپنی ابھرتی ہوئی نسل
اور آنے والی نسلوں کے لیے یہ ناول کس قدر ضروری ہے۔ عنایت اللہ۔ لیفٹیننٹ اقبال کی آنکھوں کے دیے بجھ گئے ہیں۔ وہ اب کلیوں اور کانٹوں کو دیکھ نہیں سکتا، چبھن اور بو سے بتا سکتا ہے کہ یہ کانٹا اور یہ کلی ہے۔ اس کی پرشباب زندگی کبھی نہ ختم ہونے والی رات بن گئی ہے، سیاہ کالی گھپ اندھیری بانجھ رات، جس کے بطن سے سحر کبھی جنم نہ لے سکے گی۔ اس تیرگی میں اسے ایک نسوانی آواز سنائی دیتی ہے، اقبال جی میری آنکھیں لے لو نا، اور وہ مسکرا دیتا ہے، مان جاؤ نا اقبال جی۔ آواز بار بار سنائی دیتی ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، لے لو نا اقبال جی میری آنکھیں۔ اس آواز میں پیار کا الاؤ دہک رہا ہوتا ہے جو اقبال کی روح کو روشن کر دیتا ہے۔ کبھی تو اس کی ہنسی نکل جاتی ہے اور وہ ہاجرہ کو سینے سے لگا لیتا ہے۔ ہاجرہ کو کسی نے کبھی سینے سے لگایا تھا؟ اس نے تو اکثر رو رو کر خدا سے التجائیں کی تھیں، یا خدا مجھے دنیا سے اٹھا لے یا ان تمام مردوں کو اندھا کر دے۔ اسے جیسے دنیا کے تمام مردوں سے نفرت تھی۔ اسے تو اپنے آپ سے بھی نفرت ہو گئی تھی۔ وہ تو مردوں کی آنکھیں پھوڑ دینے پر تلی رہتی تھی، لیکن اب اقبال کے سینے سے لگ کر اسے وہی سکون اور وہی مسرت محسوس ہوتی تھی جس کے لیے وہ 9-10 برس کی عمر سے ترس رہی تھی۔ مگر اقبال کی اندھی آنکھوں کو دیکھ کر اسے یوں دکھ ہوتا تھا جیسے وہ اسی کی بددعا سے اندھا ہو گیا ہو۔ لیفٹیننٹ اقبال کے سینے کی تپش میں ہاجرہ کو ماں کے سینے کا گداز یاد آ جایا کرتا تھا۔ ماں اسے اسی طرح وارفتگی سے سینے سے لگایا کرتی تھی، مگر 10 برس گزرے، ماں کا سینہ برف کا تودا بن گیا تھا۔ وہ راولپنڈی کی ایک یخ بستہ رات کی ہولناک واردات تھی۔ 10-11 برس پہلے اس رات کی تیرگی ٹھٹر کے جم گئی تھی۔ ہاجرہ 9-10 برس کی بچی تھی۔ راولپنڈی ہولی فیملی ہسپتال کے قریب ایک جھگی میں ماں کے پاس زمین پر گہری نیند سو رہی تھی۔ تن پر ایک قمیض اور پاجامہ تھا جو اس کی ماں نے اس کے باپ کی پرانی قمیض سے بنایا تھا۔ اس کا باپ پھٹے پرانے کمبل میں لپٹا تھر تھر کانپ رہا تھا۔ ایسے ہی ایک کمبل میں اس کی ماں لیٹی ہوئی تھی۔ ہاجرہ اچانک سے جاگ اٹھی اور رو پڑی تھی، مگر بجتے دانت اسے رونے بھی نہ دیتے تھے۔ ماں نے کمبل دوہرا کر کے ہاجرہ پر ڈال دیا۔ زندگی اور موت کے درمیان یہی ایک پھٹا پرانا کمبل حائل تھا۔ جب موت کے برفانی ہاتھ کمبل کو بھی تار تار کرنے لگے تو ماں خود اپنی بچی اور موت کے درمیان آ گئی۔ وہ بچی کے اوپر اس طرح لیٹ گئی تھی کہ بچی پر جسم کا وزن بھی نہ پڑے اور اسے سردی بھی نہ لگے۔ دوسری صبح جب کوئلے اور بجلی سے گرم کیے ہوئے کمروں میں رہنے والے انگیٹھیوں اور ہیٹروں کے پاس بیٹھے اخباروں میں ایک سیاسی جماعت کے لیڈر کی تصویر دیکھ رہے تھے جس میں وہ غریبوں میں کمبل تقسیم کر رہا تھا، تو پاکستان کے دارالحکومت کے سینے پر سرکنڈوں کی تھر تھر کانپتی ایک جھگی میں ہاجرہ کی ماں اور اس کے باپ کی اکڑی ہوئی لاشیں پڑی تھیں، اور وہ ننھی منی ہاجرہ دونوں لاشوں کے درمیان بیٹھی رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی۔ دونوں سردی سے اکڑ کر مر گئے تھے، اور ہاجرہ ماں کی لاش اور دوہرے کمبل کے نیچے مرنے سے بچ گئی تھی۔ ہاجرہ کو اس کے ماں باپ نے کبھی نہیں بتایا تھا کہ وہ مقبوضہ کشمیر سے نکالے ہوئے لوگ ہیں۔ ہاجرہ بھی ایسی باتیں سمجھنے کے قابل نہیں تھی۔ اس وقت وہ دودھ پیتی بچی تھی جب اس کے دھن کی زمین ان پر تنگ ہو گئی تھی۔ کفار نے کشمیر جنت نظیر کو جہنم بنا دیا اور کشمیر کے حسن کو کشمیری مسلمانوں کے خون میں ڈبو دیا تھا۔ ہاجرہ ایک جوان خالد اور 2 بچے کشمیر میں رہ گئے تھے اور کشمیر کی خاک میں مل کر خاک ہو گئے تھے۔
وہ کشمیر سے بے گھر ہو کر نکلے تو مرنے تک بے گھر ہی رہے۔ 1 سال سے کشمیر کے ان مہاجرین نے راولپنڈی کے اس میدان میں آ کر جھگیاں بنا لی تھیں۔ ان لرزتی کانپتی جھگیوں اور مارگلا کے سرد جھکڑوں کے درمیان کچھ بھی حائل نہ تھا۔ وہ پاکستان کو اپنا دیس سمجھ کر آئے تھے، مگر اپنے دیس میں وہ پردیسی ہو گئے۔ پاکستانی معاشرے میں انہیں اتنی سی اہمیت دی گئی کہ 2 بڑے سستے مزدور تھے، تھوڑے سے پیسوں پر بہت زیادہ کام دیتے تھے۔ سردیوں کا موسم آیا تو حاجرہ کا باپ ایک روز بڑی دور سے ان درختوں سے چھوٹے چھوٹے ٹہن کاٹ کر اور گٹھا بنا کر لا رہا تھا، جو درخت کسی کی ملکیت نہیں تھے۔ اپنی جھگیوں کے قریب آیا تو پولیس کے ایک آدمی نے اسے راستے میں مل گیا۔ اس نے لکڑی کا گٹھا دیکھا تو اسے 2-3 گالیاں دے کر پوچھا کہ وہ لکڑیاں کہاں سے لایا ہے۔ حضور، حاجرہ کے باپ نے کہا، بڑی دور سے کاٹ کر لایا ہوں۔ سیدھے تانے چلو، پولیس والے نے اسے حکم دیا۔ سرکاری درخت کاٹتے پھرتے ہو، چلو میرے آگے آگے، 6 مہینے سزا ملے گی تجھے۔ وہ لکڑیوں کا گٹھا سر پر اٹھائے پولیس والے کی منت سماجت کرتا گیا، لیکن پولیس والے نے اس کی ایک نہ سنی۔ اسے تھانے لے جانے کی بجائے اپنے گھر لے گیا اور کہا کہ لکڑیاں اندر پھینک کر بھاگو یہاں سے۔ حاجرہ کے باپ نے گٹھا اس کے گھر میں پھینکا اور چل پڑا، پھر دروازے میں رک گیا۔ حضور، اس نے پولیس والے سے بھیک مانگنے کے لہجے میں کہا، 4 آنے مزدوری ہی دے دو۔ پولیس والے نے اسے 2 آنے اور 1 گالی دے کر کہا، جا دفع ہو جا۔ دوسروں کا بوجھ آنے دو آنے پر اٹھانے والے نے اس دھرتی سے اپنا بوجھ اٹھا دیا۔ ساتھ والی جھگیوں والوں نے حاجرہ کی ماں اور باپ کی لاشوں کو ان کے بوسیدہ کمبلوں میں لپیٹ کر قبروں میں اتار دیا اور اوپر ٹھنڈی یخ مٹی ڈال دی۔ حاجرہ پر سکتہ طاری ہو گیا، ہچکیاں سینے میں گھٹ گئیں، آنسو آنکھوں میں اٹک گئے، پسلیوں نے دل کو جکڑ لیا اور وہ قبرستان میں مٹی کے 2 ڈھیروں کے درمیان بیٹھ گئی تھی۔ جانے کون تھا جو اسے قبرستان سے اٹھا لایا تھا؟ وہ معصوم سی بھولی بالی بچی تھی۔ راولپنڈی کی سردی نے اسے ایک ہی رات میں عورت بنا ڈالا تھا، دکھیاری غموں کی ماری عورت۔ اس کے لیے پیار ٹھٹر کے مر گیا تھا اور لوگوں نے اس پر مٹی ڈال دی تھی۔ وہ ماں مر گئی تھی جو اسے ساتھ لیے گھر گھر برتن مانجھنے جایا کرتی تھی، لیکن اس نے ننھی حاجرہ کے ہاتھوں میں بھی میلے نہ ہونے دیے تھے، ورنہ ان جھگیوں میں رہنے والے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو گھروں، دکانوں، ہوٹلوں اور بیکریوں میں یا ورک شاپوں میں گاڑیاں صاف کرنے پر 10-10 روپے ماہوار اور 2 وقت کی روٹی پر نوکر کرا دیا کرتے تھے۔ ان معصوم بچوں کی معصومیت 2 وقت روٹی کے چکر میں الجھ کر دم توڑ جاتی تھی۔ طلوع سحر سے رات 10-11 بجے تک محنت مشقت کرتے یہ بچے بچپنے میں جوان اور جوانی میں بوڑھے ہو جایا کرتے تھے۔ ماں باپ مر گئے تو چند دنوں بعد جھگیوں والوں نے حاجرہ کو بھی ایک گھر میں نوکر کرا دیا۔ جب اسے نوکر رکھنے والوں کو پتا چلا کہ بچی لاوارث ہے تو تنخواہ کا سوال ہی ختم ہو گیا اور حاجرہ 2 وقت کی روٹی اور رات باورچی خانے میں 2 کمبلوں میں سونے کی عیاشی کی خاطر صبح سے رات گئے تک اتنے بڑے گھرانے کی خدمت کرنے لگی۔ ننھی حاجرہ کے سامنے جینے کا یہی مقصد تھا کہ پیٹ بھر روٹی مل جائے اور رات سردی نہ لگے، مگر ماں باپ مر گئے اور اس سے مشقت کرائی جانے لگی۔ اسے پیار اور شفقت کی تشنگی کا بھی احساس ہونے لگا۔ یہ احساس زہر آلود تھا۔ اس کا دل پرائے گھر کے فرش اور فرنیچر کی گرد اور جھوٹے برتنوں کے انبار سے نہ لگ سکا اور دل ماں باپ کے پیار اور باپ کی شفقت کی جستجو میں بھٹکنے لگا۔ اس گھر کے بچے ہنستے کھیلتے اور ناچتے کودتے تھے۔ حاجرہ بھی انہی جیسی اور انہی جتنی بچی تھی۔
ایک روز کام چھوڑ کر ان بچوں سے جا ملی۔ پہلے تو بچوں نے اسے دھتکارا، پھر بچوں کی ماں کو پتہ چلا تو اس نے ایک ہی ڈانٹ میں اس سے بچپن چھین لیا۔ اس شام ہاجرہ اپنے ماں باپ کی قبروں کے درمیان جا بیٹھی اور روتے روتے شام کا اندھیرا گہرا ہو گیا۔ اگر اسے بھوک اور سردی نہ لگتی تو شاید مٹی کے ان دو ڈھیروں کے درمیان ہی سو جاتی۔ وہ اٹھی تو اندھیرے سے ڈرنے لگی۔ پھر اپنے آقاؤں کا خوف اسے ادھموا کرنے لگا۔ اس نے کہیں اور بھاگ جانا چاہا، لیکن کہاں؟ ننھے منھے ذہن میں دو سوال سانپوں کی طرح پھنکارنے لگے۔ روٹی کون دے گا؟ کمبل کون دے گا؟ اسے اپنی جھگی یاد آئی۔ اس کے آنسو نکل آئے اور وہ سسکیاں لیتی چل پڑی۔ وہ دبے پاؤں باورچی خانے میں داخل ہوئی تو باورچی خانہ بم کی طرح پھٹا۔ کہاں مر گئی تھی نامراد؟ وہ سہم کر پیچھے ہٹی، پیشتر اس کے کہ دیکھے یہ کس کی آواز تھی۔ اس کے گال پر زناٹے دار تھپڑ پڑا۔ کمرے میں تارے ٹوٹنے لگے اور چھت سے لٹکتے بلب کی روشنی دھندلا گئی۔ اس غم آلود دھندلکے میں 6 سال بیت گئے، 6 بڑے ہی لمبے لمبے سال، جیسے وہ تنے تنہا بے رحم صحراؤں کی ریتلی چٹانوں کی بھول بھلیوں میں 6 برس بھٹکتی رہی ہو۔ پیار کی پیاس سے دل پر کانٹے اگ آئے جو اس کے سینے کو چبھ چبھ کر لہو لہان کرتے رہے۔ یہ زہریلی خلش اسے جینے نہیں دیتی تھی اور یہ خلش اسے مرنے بھی نہیں دیتی تھی۔ ان 6 برسوں میں اس نے یکے بعد دیگرے 4 گھروں میں نوکری کی۔ ایک گھر کے جور و ستم سے کتا جاتی تو بھاگ کر کسی اور گھر میں جا نوکری کرتی۔ وہ پیار اور شفقت کی جستجو میں در در بھٹک رہی تھی۔ اس نے ان گھروں میں بچے کھچے مگر اچھے اچھے اور طرح طرح کے کھانے کھائے، اور کسی بھی گھر میں اسے سردی نہ لگی، مگر وہ اپنے بھوکے ننگے اور جاڑے سے ٹھٹرتے ہوئے بچپن کو دل سے نہ اتار سکی۔ اس کا دل مسلسل 6 برس اسی جھونپڑی میں بھاگ جانے کے لیے ترستا رہا جہاں اس کی ماں اسے سینے سے لگا کر اکڑ کر مر گئی تھی۔ وہ اب جوان ہو گئی تھی، مگر اس کے سینے سے فریادیں نکلتی رہتی تھیں، مجھے میرا بچپن لوٹا دو۔ وہ تو جوان ہو گئی مگر دل بچپنے اور جھگی سے نہ نکل سکا۔ برتن دھوتے ہاتھ سے چھوٹ جاتے تھے، اور دوسرے چوتھے روز ایک آدھ پیرچ پیالی یا پلیٹ ٹوٹ جاتی تھی۔ اس چھنا کے مان بعد اسے جانے کیسی کیسی گالیاں سننی پڑتی تھیں، اور ایک گھر تو ایسا تھا جہاں 2-4 تھپڑ بھی پڑ جاتے تھے۔ ٹوٹتے برتنوں کی تلخ آوازیں، گالیاں، گھرکیاں، کوسنے اور تھپڑ اس کی ذات میں قیامت بپا کیے رکھتے تھے اور اسے کسی گھر میں ٹکنے نہ دیتے تھے۔ اس نے 5ویں گھر میں جہلم جا نوکری کی، 6ٹھا گھر کیمبل پور میں ملا، اور اب وہ وزیرہ آباد کے ایک گھرانے میں نوکری کر رہی تھی۔ اس کی عمر کا 17واں برس بھی گزر چلا تھا، لیکن اسے ذرہ بھر بھی احساس نہ تھا کہ وہ جوان ہو گئی ہے۔ اس پر بے رحم سا سکوت طاری رہتا تھا، ایسی خاموشی جیسے وہ گونگی اور بہری ہو۔ اس نے اب تک جتنے گھروں میں نوکری کی تھی وہاں کوئی جوان لڑکا نہ تھا، نہ اسے باہر نکلنا پڑتا تھا، گھر کے کاموں میں ہی دن گزر جایا کرتا تھا۔ لیکن وزیرہ آباد کے اس گھر میں ملازم ہوئی تو اس گھر کے جوان سال بیٹے اقبال نے دوسرے ہی روز فلمی مکالموں کی زبان میں اس پر حسن و جوانی کے راز فاش کر دیے۔ ہاجرہ نے عمر میں پہلی بار اپنے ہاتھ میں 2 روپے دیکھے۔ اس نے 6 سال دھن دانوں کی خدمت کی تھی، لیکن روٹی کپڑے اور بستر کے سوا اسے کوئی اجرت نہیں ملتی تھی۔ وہ تمام گھرانے ایک دوسرے سے مختلف تھے، مگر ذہنیت ایک سی تھی۔ وہ سب ٹوٹے ہوئے برتنوں کے پیسے کاٹ لیا کرتے تھے، اور یوں
اس کی مہینے بھر کی اجرت، 2 وقت کی روٹی اور 2 کمبل رہ جاتی تھی۔ پھر بھی ہاجرہ مطمئن تھی کہ لوگ اسے بھوکا نہیں رکھتے اور رات باہر نہیں نکال دیتے۔ اس روز وزیرآباد کے اس گھر میں جواں سال اقبال نے باورچی خانے میں اس کے ساتھ مسکرا کر آوارہ لب و لہجے میں باتیں کی تو ہاجرہ کو پہلی بار علم ہوا کہ وہ جوان ہو گئی ہے۔ اس کے بال بڑے پیارے اور گردن بوتری ہے۔ اس کے قد بت میں جاذبیت اور آنکھوں میں جوانی کا خمار ہے۔ اسے پہلی بار پتا چلا کہ وہ کشمیرن ہے اور کشمیر کا سارا حسن اس میں سمٹ آیا ہے۔ اقبال نے اس کا ہاتھ تھاما، ہاتھ میں 2 روپے دیے اور باورچی خانے سے نکل گیا۔ ہاجرہ بے خیالی سی میں غسل خانے میں چلی گئی اور آئینے میں اپنے چہرے مہرے کو بڑی غور سے دیکھا۔ اسے یوں لگا جیسے وہ کسی اجنبی اور خوبصورت لڑکی کو دیکھ رہی ہو۔ اس نے روپے کے 2 نوٹ مٹھی میں بھینچ لیے۔ اسے اقبال کی باتیں یاد آنے لگی۔ حاجو، تم نوکرانی نہیں، میرے دل کی رانی ہو۔ تم نے اپنی جوانی اور حسن کو روٹی کپڑے پر بیچ ڈالا ہے۔ تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو۔ حاجو، مجھے تم سے پیار ہے۔ نوٹوں کو ہاتھ میں مسلتے وہ باورچی خانے میں چلی گئی اور گہری سوچ میں گم ہو گئی۔ اقبال کی باتیں جل ترنگ کی طرح سنائی دے رہی تھیں۔ تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو۔ حاجو، مجھے تم سے پیار ہے۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد یہ پہلا انسان تھا جس کے منہ سے اس نے پیار کے 2 بول سنے تھے، اور باہر کی دنیا کی یہ پہلی آوازیں تھیں جنہوں نے اس کی ذات کے چپ چاپ سمندر میں لذت آ گئیں تلاطم بپا کر دیا تھا، ورنہ وہ تو گرد و پیش کی اچھی بری آوازوں سے بیگانہ رہا کرتی تھی۔ اسے سکون سا محسوس ہونے لگا، ایسا سکون جس کا ذائقہ اس نے جھگی میں چکھا تھا جہاں اس کی ماں اور باپ ٹھٹر کر مر گئے تھے۔ اس کے ہونٹوں سے سکون اور مسرت کی آہ نکل گئی اور اس کے دل سے آواز اٹھی، اقبال بہت پیارا آدمی ہے۔ اس نے مٹھی میں جکڑے ہوئے 2 روپے دیکھے تو اسے تلخ سا خیال آیا، اقبال نے مجھے پیار کی قیمت دی ہے، 2 روپے؟ وہ چونک اٹھی اور اپنے آپ سے کہنے لگی، قیمت؟ پیار کی بھلا قیمت ہوتی ہے؟ نہیں، میں اقبال کو یہ روپے واپس کر دوں گی، میں پیار کی قیمت نہیں لوں گی۔ اس کے جی میں آئی کہ اقبال پھر باورچی خانے میں آئے اور اسی طرح پھر کہے، حاجو، مجھے تم سے پیار ہے، اور میں اسے 2 روپے واپس کر دوں۔ وہ دن گزر گیا، رات بھی گزر گئی۔ ہاجرہ نیند میں بھی بے چین رہی، ورنہ وہ تو بے سدھ ہو کر سویا کرتی تھی۔ صبح جاگی تو اس کے ذہن میں اقبال کا خیال مچل رہا تھا۔ ناشتے کے بعد اقبال ہاجرہ کو باورچی خانے میں اکیلا دیکھ کر آ گیا۔ ہاجرہ کے ہونٹوں پر تبسم آ گیا۔ اقبال نے اس کے ہاتھ تھام لیے اور کل والی باتیں شروع کر دیں، لیکن ہاجرہ نے محسوس کیا کہ اس کی باتوں میں کل والی بو باز نہیں ہے۔ وہ سوچ ہی رہی تھی کہ اقبال کی باتوں سے اسے گھن کیوں آ رہی ہے کہ اقبال نے نہایت فحش حرکت کر ڈالی۔ ہاجرہ پر سکتہ طاری ہو گیا۔ اس نے اقبال کی آنکھوں میں دیکھا تو ان آنکھوں میں اسے نہ باپ کی چمک نظر آئی، نہ ماں کی جھلک، نہ ان آنکھوں میں اسے پیار کا نام و نشان ملا۔ وہ کوئی ایسی چالاک اور ہوشیار لڑکی تو نہیں تھی، لیکن اقبال کی آنکھوں کی چمک اور مسکراہٹ اس قدر ننگی تھی کہ ہاجرہ کو سمجھنے میں ذرا بھی دیر نہ لگی کہ اقبال مرد ہے اور وہ نوجوان لڑکی۔ اقبال نے 5 روپے کا نوٹ نکالا اور ہاجرہ کی مٹھی میں دے کر اسے بازوؤں کے گھیرے میں لے کر زور سے بھینچا۔ ہاجرہ تڑپ اٹھی اور اس کے بازوؤں سے نکلنے لگی۔ اقبال کا ہاتھ اس کے سینے پر جا پڑا۔ میں رنڈی تو نہیں صاحب جی، ہاجرہ تلخ سا گھونٹ نگل کے بولی۔ تو نے پھر اس طرح کیا
تو میں بی بی جی سے کہہ دوں گی۔ اس نے 5 کا نوٹ اقبال کی طرف پھینک دیا اور اپنے ہزار بند کے ساتھ بندھے ہوئے کل والے 2 روپے کھول کر 5 کے نوٹ کے قریب پھینک دیے اور باہر نکل گئی۔ اس کے سینوں پر منو وزنی سل آ گری تھی جسے وہ کہیں پھینک دینا چاہتی تھی۔ اقبال اس دھمکی سے ڈر جانے والا نہیں تھا کہ میں بی بی جی سے کہہ دوں گی۔ لاہور کے جس کالج میں وہ پڑھتا تھا وہاں ایسی دھمکیاں اسے آئے روز ملا کرتی تھیں۔ بڑی بڑی طرح دار لڑکیوں نے اسے کالج سے نکلوا دینے کی دھمکیاں دی تھیں، لیکن 4 سال گزر گئے تھے، اسے کوئی نہ نکلوا سکا تھا۔ اقبال ماں باپ کا اکلوتا مگر بگڑا ہوا بیٹا تھا جو بی اے کے آخری سال میں 2 بار فیل ہو چکا تھا۔ اسے کوئی غم نہ تھا۔ ماں باپ اسے بے دریغ روپیہ پیسہ دیا کرتے تھے اور وہ اوباش پن اور عشق بازیوں میں زندگی گزار رہا تھا۔ پڑھنے پڑھانے سے اسے ذرہ بھر بھی دلچسپی نہیں تھی، لیکن کالج سے اسے بے پناہ پیار تھا، کیونکہ کالج کے نام پر ہی اسے ماں باپ سے منہ مانگے پیسے مل رہے تھے۔ اس نے ہاسٹل میں الگ کمرہ لے رکھا تھا جس کے بند کواڑوں کے پیچھے 1-2 لڑکیوں کی دبی دبی چوری چھپے کی ہنسی اکثر سنائی دیتی تھی۔ ان دنوں وہ گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے گھر آیا ہوا تھا۔ اسے آئے ابھی چند ہی روز گزرے تھے کہ ہاجرہ کو ان کے گھر میں نوکری مل گئی تھی اور وہ ہاجرہ کو روپے پیسے اور چرب زبانی کے کمال سے ہوس کے جال میں الجھانے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ پہلے 2 روپے، پھر 5 روپے اور ایک روز اس نے ہاجرہ کو 10 روپے دینے کی کوشش کی، لیکن ہاجرہ نے دل میں نفرت کے طوفان روک کر خاموشی سے یہ 10 روپے بھی ٹھکرا دیے اور پھر وہی دھمکی دی، بی بی جی سے کہہ دوں گی۔ ہاجرہ نے یہ دھمکی تو دے دی، لیکن وہ بی بی جی سے شکایت کرنے سے ہچکچا رہی تھی۔ وہ اس گھر سے بھاگنا بھی نہ چاہتی تھی، کیونکہ 6-7 برسوں بعد اسے پہلا گھر ملا تھا جہاں گالیاں دینا تو درکنار، اس سے کوئی ہلکی سی ترش کلامی بھی نہ کرتا تھا۔ ایک روز اس کے ہاتھ سے ایک پلیٹ ٹوٹ گئی تھی۔ وہ لرز اٹھی تھی، لیکن اسے کسی نے گالی نہ دی، نہ تنخواہ میں سے پیسے کاٹ لینے کا رعب دیا۔ اقبال کی ماں نے ٹہرے ٹہرے لب و لہجے میں صرف اسی قدر کہا تھا، ہائے ہاجو، تو نے دوسری پلیٹ بھی توڑ دی۔ ایسی 2 ہی پلیٹیں تھیں، ایک مجھ سے ٹوٹ گئی تھی، میرے جہیز میں سے یہی 2 پلیٹیں باقی تھیں۔ چلو کوئی بات نہیں، بڑا پرانا ڈیزائن تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ ہاجرہ کو کسی کا برتن توڑ کر دکھ ہوا تھا، ورنہ برتن توڑ کر اسے خوشی سی محسوس ہوا کرتی تھی کہ چلو کم بختوں کا کچھ تو نقصان ہوا۔ اس روز کے بعد وہ برتن دھوتے اس قدر محتاط ہو گئی جیسے اس گھر کے برتن اس کے اپنے جہیز کے ہوں۔ اقبال کی ماں کا یہ پر شفقت رویہ دیکھ کر وہ اقبال کے خلاف شکایت نہ کرنا چاہتی تھی، ڈرتی تھی کہ ماں کے دل کو تکلیف ہوگی۔ یہ خدشہ بھی تھا کہ ہو سکتا ہے اس کی بات پر کوئی یقین ہی نہ کرے، اپنی اولاد کو کون برا سمجھتا ہے۔ اقبال کی چھیڑ خانی دست درازیوں کی صورت اختیار کر گئی اور ہاجرہ چپ چاپ برداشت کرتی رہی۔ ایک روز گھر والے کسی کی شادی پر چلے گئے تو ہاجرہ گھر میں اکیلی رہ گئی۔ اقبال بھی چلا گیا تھا، مگر تھوڑی دیر بعد لوٹ آیا۔ اس نے ہاجرہ کو اپنے کمرے میں بلا کر اداکاری کے تمام تر کمالات آزمائے۔ ہاجرہ کو سونے کی چوڑیوں، بالیوں اور ریشمی دوپٹے کے لالچ دیے۔ اسے کھینچ کھینچ کر اپنے پاس بٹھانے کی کوشش کی، لیکن ہاجرہ کے آنسو بہہ نکلے۔ اقبال جی، ہاجرہ دکھیاری اور ہاری ہوئی آواز میں بولی، تم تو مرد ہو، کسی بھائیوں والی بہن کو جا کر چھیڑو نہ، بے آسرا نوکرانی کو چھیڑنا جواں مردی تو نہیں۔ اس کے لب و لہجے میں بے بس اور شکست خوردہ التجا تھی، مگر اقبال کا دل پتھر تھا، پتھر ہی رہا۔ اس نے اداکارانہ آہ لے کر ہاجرہ کے دونوں رخساروں کو ہاتھ میں تھام لیا۔
یہ چھیڑ خانی تو نہیں حاجو، اس نے ہنستے ہوئے کہا، اسے عشق کہتے ہیں، تیرے عشق نے اندھا کر دیا ہے۔ خدا کرے تو اندھا ہی ہو جائے، ہاجرہ نے جل کر کہا۔ مجھ نامراد کی عزت پر ہاتھ ڈالنے والے، خدا کرے تیری آنکھوں کے ڈھیلے جل جائیں اور تو ٹھوکریں کھاتا پھرے۔ اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے اقبال کے ہاتھ جھٹک ڈالے اور سسکیاں لیتی باہر نکل گئی۔ 2 سال بعد جب اقبال کی آنکھوں کے ڈھیلے بیدیاں کے محاذ پر بھارتی مارٹریگن کے گولے نے جلا ڈالے اور عمر بھر کے لیے اندھا ہو گیا، تو ہاجرہ اس کا ہاتھ تھامے BRB کے کنارے کھڑی اسے کہہ رہی تھی، اقبال جی میری آنکھیں لے لو نا، میں نے ڈاکٹر سے پوچھ لیا ہے، کہتا ہے آنکھیں نکالتے اور ڈالتے ہوئے کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ مجھے سب کچھ نظر آ رہا ہے ہاجرہ۔ اقبال نے اسے کندھے سے تھام کر قریب کر لیا اور بولا، میں تمہاری آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، یہ بیدیاں سیکٹر ہے، میں BRB کے کنارے کھڑا نہر کی روانی سن رہا ہوں، لگتا ہے جیسے یہ روانی مجھے نظر آ رہی ہے۔ کہو تو بتا دوں کہ میں بغیر آنکھوں کے کیا دیکھ رہا ہوں۔ دائیں طرف ٹوٹا ہوا پل ہے جسے برستے گولوں میں سیپرز نے لہو لہان ہو کر ڈائنامائٹ سے اڑایا تھا۔ اس پل پر ایلیٹ بنگال ریجیمنٹ کے شیروں نے جانیں قربان کر کے پنجاب کی لاج رکھی تھی۔ میری آنکھیں یہیں ضائع ہوئی تھیں، ضائع نہیں ہوئی تھیں ہاجرہ، میری آنکھیں قربان ہو گئی تھیں۔ میں نے ہاجرہ کی پیٹھ اپنے سینے سے لگا کر کہا، آج تم یہاں لے آئی ہو تو BRB کی روانی کے جل ترنگ نے میری روح کے دریچے کھول دیے ہیں، لگتا ہے جیسے مجھے سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ اور اس روز 2 برس پہلے ہاجرہ کو گھر میں اکیلا دیکھ کر اقبال نے اس کے گال تھام لیے اور ماتھے کا گناہ آلود بوسہ لیا تھا، تو ہاجرہ نے جل کر کہا تھا، خدا کرے تو اندھا ہو جائے، اور وہ باورچی خانے میں چلی گئی تھی اور اندر سے چٹخنی چڑھا کر پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ بے چارگی کا احساس اسے ڈس رہا تھا اور وہ محسوس کر رہی تھی کہ اس لڑکی کی آبرو کا خدا ہی حافظ ہے جس کا کوئی بھائی نہ ہو۔ پہلے تو وہ صرف بھوک، سردی اور پیار کی تشنگی کو محسوس کیا کرتی تھی، مگر اقبال نے اسے بے آبرو کرنے کی کوشش کی تو اس پر انکشاف ہوا کہ بے آبروئی بھوک اور سردی سے زیادہ بے رحم ہے۔ 1.5 ماہ کی چھٹیاں گزار کر اقبال لاہور چلا گیا تو ہاجرہ کو خوشی سی ہوئی۔ اقبال کا لاہور چلے جانا اس کی زندگی کا پہلا خوشگوار واقعہ تھا، ورنہ وہ تو مسرت کے نام سے ہی ناآشنا تھی۔ مگر یہ خوشی دوسرے ہی روز دم توڑ گئی جب اسے پہلی بار سودا سلف لانے کے لیے بازار جانا پڑا۔ یہ پہلا گھر تھا جہاں اس پر 5-7 روپوں کا بھروسہ کیا گیا تھا۔ وہ گلی میں سے گزری تو گلی کی نکڑ پر 3-4 لڑکے کھڑے تھے۔ وہ ان کے قریب سے گزری تو اسے ایک لڑکے کی آواز سنائی دی، چوہدری صاحب کی نوکرانی ہے۔ عجب چیز ہے بھائی، دوسرا بولا۔ اقبال کی چیز ہے نا، تیسرے نے کہا۔ ہاجرہ نے بڑے غصے سے گھوم کر دیکھا تو ایک لڑکے نے دل پر ہاتھ رکھ کر محبوبانہ ہائے کہہ دی۔ ہاجرہ کا عتاب اس کے سینے میں گھٹ گیا اور وہ اندر ہی اندر جلتی بازار چلی گئی۔ وہ عام سی میلی کچیلی بھدے بھدے نقش و نگار والی لڑکی ہوتی تو کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتا، لیکن ہاجرہ کی بدقسمتی کہ اس کی شکل و صورت میں جاذبیت اور قد بت میں دلکشی تھی۔ جب پاکستان کے سپوتوں کو پتہ چلا کہ وہ یتیم نوکرانی ہے تو اس کی دلکشی اور بڑھ گئی۔ اس کی بے چارگی نے مردوں کی نگاہ میں اس کے حسن کو دوبالا کر دیا۔ اسے اب ہر روز 1-2 مرتبہ بازار جانا پڑتا تھا۔ اسے ہر کوئی گھور گھور کر دیکھتا تھا۔ جس دکاندار کے پاس جاتی تھی وہ بھی اسے نظر بھر کر دیکھتا تھا۔
بعض آوارہ سے لونڈے دانستہ اس کے راہ میں آ جاتے، پھر بدک کر یوں ایک طرف ہو جاتے جیسے بے خبری میں اس کی راہ میں آ گئے ہوں۔ کوئی قریب سے گزرتے کسی فلمی گیت کا فحش بول گا جاتا، اور کبھی کبھی ایک نوجوان سا چھوکرا ٹرانزسٹر آن کیے اس کے پیچھے پیچھے چل پڑتا تھا۔ ہر مرد اور ہر لڑکے کی آنکھوں میں ہاجرہ کو اقبال جھانکتا نظر آتا تھا۔ عریانی، فحاشی اور بے حیائی ایک سیل تھا جس میں ہاجرہ کی ناؤ ڈوب ڈوب کر ابھر رہی تھی۔ اس کے ہونٹ سیل گئے اور سلے ہوئے ہونٹوں نے سینے میں ابلتا ہوا لاوا روک لیا۔ وہ کسی کا کچھ نہ بگاڑ سکی، نہ کسی کا کچھ بگاڑنے کی کوشش ہی کی۔ اس نے کسی سے شکایت نہ کی، نہ خدا سے گلہ کیا، کیونکہ اس طوفان بدتمیزی کی زد میں آئی ہوئی وہ اکیلی ہی نہیں تھی۔ ایک روز اس سے چند قدم آگے ایک برقع پوش لڑکی جا رہی تھی۔ جب وہ پٹواری کی دکان سے قریب سے گزری تو ایک لونڈے نے ترنم سے کہا، اس رخ منور سے چلمن ہی ہٹا دیجئے۔ ہاجرہ نے سوچا کہ یہ لڑکی کسی کے نوکرانی نہیں، یہ ضرور رک کر اس لڑکے کو دو چار سنا دے گی، لیکن لڑکی نے پرواہ ہی نہ کی اور وہ اپنی راہ چلتی گئی۔ ہاجرہ نے بھی سوچا کہ بھونکتے کتوں کے جواب میں انسان بھونکنا نہیں کرتے۔ اسے فلمی گیتوں اور مردوں سے نفرت ہو گئی۔ اسے کسی نے سمجھایا یا بتایا نہیں تھا کہ ایسے مردوں سے ایسے نفرت ہونی چاہیے۔ اس کی ذات سے آواز اٹھتی تھی کہ حاجو، تو بکاؤ مال نہیں۔ بعض اوقات یہ خیال سے ڈنک مارنے لگتے کہ اس کی آبرو کار رکھوالا کوئی نہیں۔ ہاجرہ گلیوں میں اور سڑکوں پر بھٹکتے ان دبلے پتلے مریل عورت نما نوجوان بانکوں کو راہ کے ڈر سے سمجھ کر خیالوں ہی خیالوں میں ٹھوکریں مارتی چلی گئی، لیکن صوبیدار اکبر علی سے اسے بہت ہی نفرت ہو گئی تھی۔ یہ پہلا مرد تھا جسے تنگ آ کر ہاجرہ نے بے تکی سنا ڈالی تھی۔ صوبیدار اکبر علی چند ہی مہینے گزرے پاک فوج سے پینشن پر آیا تھا۔ اس کی بیوی کبھی کی مر چکی تھی۔ دو ہی بیٹیاں تھیں جن کی شادیاں اس نے پینشن پر آتے ہی کر دی تھیں۔ اس کا چولہا چوکا ایک ادھیڑ عمر ملازمہ کرتی تھی۔ ایک روز صوبیدار اکبر علی کی نظر ہاجرہ پر پڑ گئی تو وہ بھی عمر کی گئی گزری منزلیں پھلانگ کر 20-22 برس کا بانکا بن گیا۔ اس نے کسی سے ہاجرہ کے متعلق پوچھا تو اسے پتا چلا کہ وہ اقبال کے گھر میں نوکرانی ہے۔ اس نے ہاجرہ کو راہ میں روک لیا۔ دیکھو لڑکی، اس نے ہاجرہ سے بلا تمہید کہا، تم کتنی شکلدار ہو اور روٹی کپڑے پر نوکرانی ہی کر رہی ہو۔ میرے گھر آ جاؤ، نکاح پڑھا کر گھر کی مالکن بنا دوں گا، ریشم میں لپیٹ کر رکھوں گا۔ ہاجرہ نے اس نئی صورت والے مرد کے چہرے مہرے کو دیکھا تو اس کی 45-50 سالہ بوڑھی آنکھوں میں سے اسے نوجوان اقبال جھانکتا نظر آیا۔ وہ چپ چاپ راہ لگ گئی۔ دوسروں پر اسے غصہ آیا کرتا تھا، لیکن اکبر علی کی بات سن کر اسے رونا آ گیا۔ وہ تو اس کے باپ کی عمر کا آدمی تھا۔ دوسرے روز بازار گئی تو اکبر علی نے پھر اس کی راہ روک لی۔ یہ نہ سمجھو کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اکبر علی نے کہا، 25 برس فوج کی سروس کی ہے، اپنا گھر بسا لو، اپنی ایک بیٹی کو اجاڑ کر گھر بسا لو نا، ہاجرہ نے کہا، اسی کو ریشم میں لپیٹ کر پوچھنا کہ تم بوڑھے ہو گئے ہو یا نہیں، اور اکبر علی کو مسکراتا چھوڑ کر آگے چلی گئی۔ اگلے روز اکبر علی پھر اس کی راہ میں کھڑا تھا۔ حاجو، وہ ہاجرہ کو روک کر بولا، یہ قیامت کی جوانی پرائے چولہے میں نہ جلاؤ، میرے گھر آ جاؤ، خدا کی قسم سر آنکھوں پر بٹھاؤں گا۔
حاجرہ اور اکبر علی میں تیسرے چوتھے روز جھک جھک ہو جاتی، وہ اس کی راہ روکنے سے باز نہ آتا تھا، اور حاجرہ جو منہ میں آئے کہہ کر اپنی راہ لگ جاتی تھی۔ اس دوران اقبال کئی بار ایک دو دنوں کے لیے گھر آیا۔ اس کا بھرا بھرا جسم اور پرشباب چہرہ مہرہ دیکھ کر ایک روز حاجرہ کا دل اسے یہ کہنے کو تڑپنے لگا کہ اقبال جی، گلیوں میں مجھے ایسے ایسے لونڈے چھیڑتے ہیں جنہیں تم ایک تھپڑ مار دو تو وہ بے ہوش ہو جائیں۔